Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک عبد الحمید یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، بالکل ننگا ہو کر نہاتا ہے، کپڑے وغیرہ اتار کر غسل کرتا ہے، اب اگر ننگا ہو کر غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کیے اس نے نماز ادا کر لی تو اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بھئی، اس حوالہ سے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر ہے چہرہ دھونا، نمبر 2 پر ہے ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پر ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ اب مسئلہ کو سمجھیں۔ اگر کوئی شخص ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کرتا ہے، یعنی اس پر غسل واجب ہو چکا تھا، اب پاکی حاصل کرنے کے لیے اگر وہ شخص غسل کر رہا ہے، تب تو پھر واضح سی بات ہے کہ اس کے غسل میں وضو کے 4 فرائض بھی ادا ہو جائیں گے۔ یعنی وہ غسل کر رہا ہے، اگر غسل میں جسم کا کوئی حصہ ایک بال برابر بھی خشک رہ جاتا ہے، تب تو پھر اس کا غسل ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اچھے طریقے سے اس نے غسل کر لیا، پھر تو اس کے وضو کے 4 فرائض بھی ادا ہو گئے۔ اس طرح سے غسل کر لینے کے بعد اگر اس سے اس طرح کا کوئی عمل واقع نہیں ہوتا کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی حالت میں وہ اگر غسل والے وضو سے ہی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس طرح سے اس کی نماز بلا شک و شبہ درست ہے۔ لیکن یہ بات عام مشہور ہو چکی ہے کہ اگر کسی نے اپنا کھلا سطر دیکھ لیا یا کسی کا کھلا سطر دیکھ لیا یا اپنا گھٹنا ننگا ہو گیا یا کسی نے اپنی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو ان چیزوں سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ کسی کا کھلا سطر یا پھر اپنا سطر دیکھنے سے وضو بالکل بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان ننگا نہایا ہے اور اچھے طریقے سے غسل کیا ہے تو اس سے اس کا وضو بھی ہو گیا ہے، اب اسی غسل والے وضو سے ہی وہ نماز و عبادات وغیرہ بلا جھجک ادا کر سکتا ہے۔ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔